الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آداب زندگی، آداب معاشرت اور ایک دوسرے کے بارے میں سلوک اور رویہ ان آیتوں میں مطلوب و مقصود ہے. بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ہمجیسوں کے ساتھ، اب ایک دوسرے کے بارے میں تعلقات، ایک دوسرے کے بارے میں تخمینے اور اندازے. اب اس آیت میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں محفوظ پر وہ جو فرمایا تھا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. تو ایک ہو، ایک جیسے ہو، ایک کو تانا دیتے ہو وہ تمہیں تانا دیتا ہے، تم خود سبب بن جاتے ہو اپنے آپ کو تانا زنی کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنی ماؤں بہنوں کو گالیاں مت دو، ایسی نازیبا اور ناشائستہ باتیں نہ کہا کرو اپنی ماؤں بہنوں کو. صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون بیوقوف یہ کام کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسری کی مائیں بہنیں بھی تو مائیں بہنیں ہیں، سبب بن جاتے ہو کسی کی ماؤں بہنوں کو بری باتوں میں یاد کرنے کا، تو وہ تمہیں یہی الفاظ میں جواب دیں گے. سبحان اللہ. اب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کے یہ معاملات ہیں. دیکھو اہل ایمان جن کو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت اور قرآن اور جنت اور جہنم اور حساب و کتاب پر ایمان ہے، ان لوگوں سے فرمایا جاتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، احتیاط کرو، پرہیز کرو، بچتے رہو. کیونکہ ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان اور تخمینے گناہ کی باتیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، کیوں کیا ہے کا چکر لگاتے ہو. تم تو کوئی کرامن کاتبی تو ہمیشہ اگر انسان کو نظر رکھنا ہے میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے مطابق، اور انسان کی اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے آپ پر وہ نظر رکھا کرے، اپنی زبان پر نظر رکھا کرے، اپنی آنکھوں پر نظر رکھا کرے. اسے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان وہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں. لگتا ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے، لگتا ہے کہ یہ آدمی بد کردار ہے، لگتا ہے کہ یہ آدمی چور ہے. کیوں لگتا ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا اس سے؟ ہاں، جو آدمی اس حالت میں ہو، فرض کیجئے ایک نشئی انسان، ایک ہیروینی، اس کے بارے میں آپ گمان کریں یا نہ کریں وہ یہی ہے. اسے جو بھی مل جائے چرا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. وہ ایک تباہ حال انسان ہے، ایک معاشرے کے لیے دردسر ہے.
یہ تو کلی باتیں ہیں. ایک منشیات فروش، ایک شراب فروش، ایک علانیہ ڈاکو، ان پر تو کوئی گمان کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم گمان رکھتے ہیں، یہ اندازہ لگا کہ غالباً وہ ایسا ہے، میں ایسی باتیں نہ کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے ہمیشہ نیک گمان رکھا کرو، یہ آدمی اچھا ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی بات میں مبتلا ہے جس میں آپ اسے خفا ہے، آپ کے دل میں اس کا قدر کم ہو گیا ہے، پہلے اپنے اندر بھی جانچ لو کہ وہ عیب تم میں بھی ہے یا نہیں. اگر جناب عالی بھی اس طرح ہیں پھر کیا فرق پڑا، کیا حق پہنچتا ہے آپ کو اس انسان کے برا بلا کہنے کی؟ تم تو خود بھی اسی طرح کا ایک انسان ہو. یہ ایک وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کر لیا کرو، غیبت سے بچو. غیبت اپنے مسلمان بہن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کر، وہی باتیں کہہ دینا اس کی عدم موجودگی میں جو اس میں ہیں، مگر اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے بارے میں یہ بات بتا دی جائے. یہ غیبت ہے. اور اس کا مثال فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، ہاں وَلَا تَجَسَّسُوا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس بیچ میں رہ گیا. تجسس کا معنی لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرنا. کسی سے خوش نہیں آیا میں، اب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ دیکھ لیں کیا برائی ہے اس میں تاکہ ہمیں اچھالنے کا خوب موقع. فرمایا نہیں، یہ حماقت مت کرو، تمہارے پیچھے پھر دو پڑیں گے. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک بدگمانی مت کر لیا کرو، اور دوسری بات لوگوں کی برائیوں کو ڈھونڈنے کا کام بھی مت کر لیا کرو، اور تیسری بات غیبت مت کر لیا کرو. اور غیبت کے بارے میں فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے فوت شدہ اور مرے ہوئے بھائی کی گوشت کھا لے؟ اچھا ہے، یہ مناسب قدم ہے، اچھا عمل ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ کام تو تمہیں ہر حالت میں ناگوار گزرے گا. نہیں، استغفر اللہ، بھائی کی گوشت. فرمایا کہ وہ آدمی جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا مثال بھی اس میت کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح وہ میت آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط کہہ رہے ہو، یہ بیچارہ جو موجود نہیں ہے یہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جب اسے پتا چلے گا کہ جناب عالی نے ان کی شان میں یہ قصیدے پڑھے ہیں، تب اس کے دل میں کدورت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، رنجش پیدا ہوگی، اور سبب ہوگی ایک ایسی بات کی جو آپ نہ کہتے تو کچھ فرق بھی نہ پڑتا. شریعت نے چلا کر اور منہ کھول کے کھلی بات کرنے کی اجازت دی ہے صرف مظلوم کو، ہر ایرے غیرے کو نہیں. جس کا حق چھین لیا گیا، جس آدمی نے چھین لیا، اس کے بارے میں وہ چیخ کر بات کر سکتا ہے. بھائی تمہیں پتا چلے فلانو لوگوں میرا مال فلانا آدمی نے لوٹ لیا، ورنہ ہر ایرے غیرے کے لیے یہ باتیں جائز نہیں ہیں. اس لیے آداب اور اخلاق کی زندگی بتا دیے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا نیک اور کیا بد. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العزت تواب ہے، توبہ قبول کرنے والی ذات ہیں. اگر اسی طرح کے عیب عادتیں ہیں تو چھوڑ دو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو،
اور اللہ کریم رحیم ہے، درگزر کرنے والا، آئندہ بھی مہربان، گزشتہ جو آپ کی کوتاہیاں تھی ان کا تلافی کرنے والا، اور آگے آپ کو مزید موقع دینے والا مہربان ذات ہے۔ اس لیے اخلاقیات اپنے اندر رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ بدگمانی نہ کرو کسی کے حق میں، کسی کے عیب اور کوتاہیاں اور کمزوریوں کو تلاش مت کر لیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کر لیا کرو۔ اگر کسی میں یہ بیماری ہے تو فوری طور پر اس کا حل یہ ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کی مہربان ذات توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ رحیم ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی حسنات میں شامل ہو جائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ